میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم درس ہم اور آپ حضور سراج الفقہاء سے سماعت کر رہے تھے، اور بخاری شریف کی آخری حدیث کی تلاوت حضرت نے فرما کر اس کے اسرار و رموز اور فضائل ہماری سماعتوں کے حوالے کیا۔ اللہ رب العزت حضرت کے علم، عمل اور عمر میں برکتیں عطا فرمائے اور حضرت کے فیضان کو جاری و ساری رکھے۔ حضرت کی گفتگو سے استفادہ کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ تسبیح کے فضائل کے سلسلے میں کچھ قرآنی آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، تاکہ اللہ کی تسبیح قرآن مقدس میں اس کے فضائل کیا ہیں اسے جان کر آج سے ہم اس کے ورد کے عادی بن جائیں۔ حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیم 40 روز تک مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ آپ مچھلی کا تصور کیجئے اور پھر اس پیٹ کی تاریکی کا تصور کیجئے۔ اس تاریکی سے کون سی چیز تھی اور اس تاریکی میں حضرت یونس علیہ السلام کا کون سا ورد تھا جس کی بنیاد پر رب قدیر جل جلالہ نے اس تاریکی سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ تو قرآن کہتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں یہ تسبیح، یہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تلاوت فرمائی، تو اللہ نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو نجات عطا فرمائی۔ وہ کمال کی بات ہے کہ اس کے اندر رب نے اجابت کے سلسلے میں ارشاد فرمایا فاستجبنا لہ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ۔ حالانکہ تحلیل بھی اس کے اندر موجود ہے لا الہ الا انت، لیکن نجات کا سبب کس چیز کو بنایا؟ تو قرآن کہتا ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر وہ تسبیح کرنے والے نہ ہوتے تو پروردگار فرماتا ہے کہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو یہ ہے لفظ سبحان کی برکت، اللہ کی تسبیح کی برکت۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے جس مقصد کے لیے بھی اس آیت کریمہ کی تلاوت کی جائے اللہ اس مقصد میں اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ انسان انسانوں کے درمیان رہتا ہے، کچھ تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ حسد رکھنے والے ہوتے ہیں، کچھ اچھے کلمات کہنے والے ہوتے ہیں، کچھ دل دکھانے والے کلمات کہنے والے ہوتے ہیں۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سے سچا انسانوں میں اور کون ہو سکتا ہے؟ صادق الوعد الامین جسے کہا جاتا، وہ رسول محترم، وہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت کے میدان میں تشریف لاتے اور انسانوں کو حق کی طرف بلاتے تو جواب میں کوئی لفظوں کے تیر چلاتا، کوئی پتھروں کی بارش کرتا، کوئی اذیتیں پہنچاتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچتی، اور میرے کریم کی شان یہ ہے کہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی معمولی بھی تکلیف پہنچے تو مولا راحت کا سامان پہلے عطا فرما دیتا، فوراً عطا فرما دیتا۔ اب آپ سوچیں کہ ایسا سچا جس کی صداقت کی گواہی قرآن دے رہا ہو، اس سچے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لوگوں نے نہ جانے کیا کیا کہا،
لیکن ایسی سچویشن میں پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ جب ایسی کیفیت ہو کہ آپ سچے ہوں، آپ کے دل کو اذیت پہنچ رہی ہے کسی کی بات، تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ہماری سچویشن کیا ہوتی ہے؟ کسی کو بد دعا دے دی ہم سچے ہیں، کسی نے ہمیں برا بھلا کہہ دیا تو ہم نے گالی دے دی یا بد دعا دے دی، ہلاکت کے بارے میں کہہ دیا سب. لیکن قرآن کیا درس دے رہا ہے؟ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو آپ کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے، جن کی باتوں سے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچ رہی ہے. اللہ فرماتا ہے ہم ضرور جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ. لیکن میرے محبوب جب کسی کی بات تمہیں تکلیف پہنچے تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ. اپنے رب کی تسبیح کرو، حمد بجا لاؤ اور سجدہ کرنے والوں میں ہو جاؤ. پتہ یہ چلا کہ یہ تسبیح اتنی عظیم دولت ہے کہ اگر تمہیں کسی کے جملے اذیت پہنچائیں تو تمہیں اس کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، کہو گے تو تمہارا دل کا بوجھ ہلکا نہیں ہوگا. لیکن اگر تم اللہ کی تسبیح بیان کرو گے تمہارے دل کا غم دور ہو جائے گا. یہ تسبیح. کامیابی ملے، کامرانی ملے، ماننے والوں کی تعداد میں خوب اضافہ ہو جائے، فالوور پوری دنیا کے اندر آپ کے بڑھتے چلے جائیں، تو ایسے میں بھی کیا کرنا چاہیے؟ اس موقع کے حوالے سے بھی قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك. یہاں بھی رب قدیر جل جلالہ نے اللہ کی تسبیح کا حکم عطا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر دنیا میں بلکہ کوئی چیز کائنات میں ایسی ہے ہی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے تسبیح کو اپنی زندگی میں لازم پکڑو. تسبیح سے یہ 100 دانے والی جو اس کا یہ مراد نہیں ہے، بلکہ تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا ہے، سبحان اللہ کہنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہے اس کے نام کا جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے. یہ سبحان. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ. آپ قرآن مقدس میں اگر تسبیح کے حوالے سے پڑھیں تو آپ کو قرآن مقدس میں بے شمار آیتیں تسبیح سے متعلق نظر آئیں گی. بس ایک آخری بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. بیماریاں آج گھر کر چکی ہیں، اور کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا جہاں کوئی شوگر، بلڈ پریشر، ہارٹ، یہ سب بیماریوں کے اندر گرفتار نہ ہو. ایک بزرگ سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے عرض کیا کہ حضور کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیں کہ طبیعت میں تھوڑا سا بیلنس رہے، چونکہ سفر بہت کرنے پڑتے ہیں، مختلف علاقوں کی مختلف غذائیں، مختلف پانی، مختلف تیل، اور ظاہر سی بات ہے کہ ہوٹل میں یا کچھ ساتھ میں لے کر کے تو جا نہیں سکتے، تو ڈر لگا رہتا ہے کہ طبیعت کہیں خراب نہ ہو جائے. کوئی ایسا نسخہ عطا فرمائیں جس کی وجہ سے طبیعت ٹھیک رہے اور کوئی بڑا عیب طبیعت کے اندر پیدا نہ ہو. فرمایا بس مولانا ایک عمل کو جاری رکھیں اپنی زندگی میں، کثرت سے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو نقص سے اس تسبیح کی وجہ سے محفوظ رکھے گا. تو صحت کے بیلنس کے لیے بھی یہ تسبیح بہت مفید ہے. اور کل ہی حضور محقق مسائل جدیدہ نے، حضور سراج الفقہا نے، سنی دعوت اسلامی کا جیسے یہ ادارہ ہے،
جس کی دستار بندی کے جلسے میں ہم اور آپ حاضر ہیں، ایسے ہی جامعہ حرا مہاپولی بھی سنی دعوت اسلامی کا ادارہ ہے، کل وہاں بھی ختم بخاری شریف حضرت نے فرمایا۔ بڑی پیاری بات حضرت نے آخر میں فرمائی کہ آپ ہر نماز کے بعد 3 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھا کریں، کوئی بڑی تعداد بھی نہیں، مختصر 3 مرتبہ، وقت نہیں لگتا۔ لیکن جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ثقیلتان علی المیزان اور حبیبتان الی الرحمن، تو جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے تو اس کلمے کو پڑھنے کے عوض میں جو رحمان کو بہت محبوب ہے، اللہ اسے بھی ان کلمات کے صدقے میں اپنا محبوب بنا لے گا۔ تو اس کے ورد کو اپنی زندگی کے لیے لازم قرار دیں، اس کی عادت بنائیں، پڑھتے رہا کریں۔ ہماری نماز کا آغاز بھی اگر دیکھیں تو ہم تکبیر تحریمہ کے بعد نہ تعوذ سے نماز شروع کرتے ہیں، نہ تسمیہ سے شروع کرتے ہیں، نہ سورہ فاتحہ سے، ہم شروع بھی کرتے ہیں تو سبحانک اللہم سے شروع کرتے ہیں۔ اور سب سے اہم رکن جو نماز کا ہے، جو سجدہ، اس سجدے میں بھی ہم کہتے ہیں تو سبحان ربی الاعلی ہی پڑھا کرتے ہیں۔ اور پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج سے مشرف فرمایا، تو اس عظیم سفر میں لے جانے کے سلسلے میں جو سفر کا تذکرہ، جس کا آغاز بھی فرمایا، تو سبحان ہی سے فرما کر بتا دیا کہ اگر میری ذات کو بے عیب تمہیں جاننا ہو تو یوں جان لو میں ایسا طاقتور ہوں کہ اپنے محبوب کو ایک ہی ساتھ بلکہ چند ساعتوں کے اندر مسجد حرام سے مسجد اقصی رات کے مختصر سے وقت میں لے جانے کی طاقت رکھتا ہوں۔ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں کہ اتنی جلدی جائے اور لامکاں کی سیر کر کے آئے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، رب نے اپنے سبحان ہولے کی دلیل کے طور پر اپنے محبوب کے سفر معراج کا تذکرہ فرما دیا اور فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ سبحان دعویٰ ہے، الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ ایک دلیل کے طور پر ہے۔ تو میرے رب کی ذات ہر نقص اور ہر کمی اور ہر کجی سے پاک ہے، اس کا ورد کثرت سے کرو، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ دونوں جہاں میں ہمیں بھی کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے گا۔ اللہ عز و جل آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و توفیل مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے کہ ہم اس کا ورد کریں۔ اور بہت سارے طلبہ یہاں پر تشریف فرما ہیں، آپ تعلیم کے آغاز میں حفظ کر رہے ہیں، قرآن شریف کی جو ہے یاد کرنے سے پہلے کتاب پڑھنا چاہتے ہیں، کتاب کی تلاوت سے پہلے، اسباق سے پہلے یہ پڑھ لیا کریں سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اس تسبیح کی برکت سے بھی انشاءاللہ العظیم آپ کی میموری بھی شارپ ہوگی اور اللہ تعالیٰ علم کی دولت سے بھی مالا مال فرمائے گا۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا